بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام بھیجے گئے وہ اپنی اپنی قوموں کے لیے تھے، اپنے اپنے قبیلوں کے لیے تھے، لیکن سورہ سبا آیت نمبر 28 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا مگر ساری انسانیت کے لیے۔ پھر سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا اور پھر آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آیت نمبر 6 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، وہ سورہ الصف آیت نمبر 9 هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ ہے الہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے اس خاص رسول کو الہدی قرآن دے کر بھیجا اور دین حق دے کر، تاکہ اس دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انبیاء کرام کی کنکلوژن ہے، کیونکہ یہ پوری انسانیت کے لیے آئے، لہذا اب کسی اور قبیلے کے لیے کسی اور پیغمبر کی ضرورت نہیں۔ اور یہ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہے اور نبوت کی اسٹمپ ہے، مہر ہے۔ مہر کسی بھی ڈاکومنٹ کے اینڈ پر لگتی ہے۔ آج بھی دنیا کے تمام عدالتی قوانین کے اندر جب کوئی فیصلہ سنایا جاتا ہے تو اس ڈاکومنٹ کے اینڈ پر مہر لگتی ہے اور قلم جج توڑ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس مہر لگنے کے بعد اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر ہے۔ یہ ہم عام سمجھانے کے لیے ترجمہ کر دیتے ہیں کہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اور اسی کا فائدہ پھر وہ قادیانی اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ان کو تو ترجمہ ہی نہیں ان کے علماء کو آتا۔ تو یہ لفظ سمجھ لیں، خاتم، یہاں لفظ ہے خاتم زبر کے ساتھ۔ خاتم کا مطلب ہوتا ہے سٹیمپ، مہر۔ ایک لفظ ہوتا ہے خاتم، اس کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنے والے۔ تو قرآن میں لفظ آیا ہے خاتم، اور احادیث میں خاتم بھی آیا اور خاتم بھی آیا۔ احادیث میں خاتم کا لفظ نہ بھی ہو تب بھی خاتم کا مطلب کیا ہے وہ آج پوری دنیا جانتی ہے کہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پر مہر لگتی ہے۔ کوئی بندہ اس کا یہ مطلب نہیں لیتا جو غلام احمد قادیانی دجال نے لیا کہ نبوت کی مہر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد جتنے انبیاء آئیں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے آئیں گے۔ یہ کسی نے بھی امت میں مطلب نہیں لیا، نہ دنیا کے کسی غیر مسلم قانون کے اندر بھی یہ مطلب لیا جاتا ہے مہر کا۔ مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے نبوت کی مہر، یعنی ڈاکومنٹ کنکلوڈ ہو گیا، اب اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی۔ اور باقی آگے احادیث آپ سنیں گے تو خاتم کے لفظ کی صحیح ایکسپلینیشن پھر ان احادیث سے۔ اب قادیانی بھائیوں جو آج کل بائی برتھ بیچارے قادیانی ہیں، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک طریقہ ہے کہ ہم ان کو کافر ڈکلیئر کریں اور اس کی بنیاد پہ انہیں مارنا شروع کر دیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کے اس کفر کی بیماری کو احسن طریقے سے ان پر آشکار کریں۔ اور پھر میں وہی بات ریپیٹ کروں گا جس کے لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ننگی بات ہے کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ ہم قادیانیوں کے گھر نہیں پیدا ہوئے۔ اگر میں اور آپ قادیانیوں کے گھر پیدا ہوئے ہوتے تو ہم کہتے قادیانی تو صحیح مسلم ہے، غیر احمدی جو ہیں یہ کافر ہے۔ اور عام مسلمانوں کی حالت بھی یہی ہے، ان کو علمی دلائل پہ یہ بات نہیں پتا کہ ہم قادیانیوں کو کافر کیوں سمجھتے ہیں، اور ان بیچاروں تک بھی بات نہیں پہنچاتے کہ آپ کو کہاں تعویل کی غلطی لگی ہے۔ یہ کام ہے مسلمان کے کرنے کا۔ ان کے کفر میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کو کافر کہہ لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ ان کی آنے والی نسلوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے احسن طریقے سے ان تک بات پہنچانی ہوگی کہ مسلمانوں سے ہی ٹوٹا ہوا ایک فرقہ ہے، اسی کتاب کو وہ مانتا ہے، یہودیوں عیسائیوں سے تو بہتر ہے کہ کم از کم اس کتاب کو تو مانتا ہے،
باقی اب ہم نے یہ کتاب ان تک صحیح طریقے سے پہنچانی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو بھی مانتے ہیں, لیکن ان کو ان کے مولویوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے جس طرح یہاں ہمارے مولویوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے. اکثر میں یہی رونا روتا ہوں, اہل سنت کو ورگلایا جاتا ہے اہل تشیع کے خلاف, اہل تشیع کو ورگلایا جاتا ہے اہل سنت کے خلاف. جو باتیں ہیں وہ اختلاف اپنی جگہ, اس کو ایسے طریقے سے ایڈریس کرنا چاہیے, لیکن اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو مارنے پر اتر آنا اور مسجد کے ٹوائلٹس کے اندر چاکنگ شروع کر دینا, شیعہ کافر, دیوبندی کافر, اہل حدیث کافر یا بریلوی کافر, یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ مسلمانوں کی روش نہیں ہونی چاہیے. تو اب میں خصوصاً قادیانیوں کے لیے یہاں پر کنکلوژن کے طور پر, چونکہ یہ آیت آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر, تو میں ان تک یہ احسن طریقے سے بات پہنچانا چاہتا ہوں, اور آپ بھی اس بات کو پہنچائیں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تاکہ ان کے علماء نے جو ان کو دھوکہ دیا ہوا ہے وہ ان پر آشکار ہو. کوئی بندہ بھی بھائیو جان بوجھ کر دوزخ میں نہیں جانا چاہتا, بس کو غلطی لگ جاتی ہے. ہمارا کام ہے ہم اس غلطی کو احسن طریقے سے ان پر آشکار کریں. تو یہاں پر میں 5 احادیث اسی خاتم کے لفظ کی تشریح کے طور پر, ویسے تو ضرورت نہیں احادیث کی, لیکن جو تواتر سے احادیث آ رہی ہیں ان کو تو سارے مانتے ہیں. احادیث نہ بھی ہوں تب بھی میں نے کہا کہ انٹرنیشنل قانون میں بھی خاتم کا مطلب ہے ڈاکومنٹ کے اینڈ پر مہر لگ گئی, دیٹس آل, کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. اب یہی معنی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پر ارشاد فرما دیا. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی, متفق علیہ حدیث, امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور باقی انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال ایک خوبصورت عمارت کی سی ہے. اس عمارت کے پاس سے جب لوگ گزرتے ہیں تو اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں اس کی خوبصورتی کی, لیکن اس عمارت میں صرف ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہے, اور سارے لوگ یہی بات کرتے ہیں اگر یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ عمارت مکمل ہو جائے گی, اور وہ ایک اینٹ میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. بھائیو جگہ ہی ایک اینٹ کی ہے, تو مسلمہ کذاب یا غلام احمد قادیانی یا آج جو مصر کے اندر ایک اور فتنہ اٹھا ہے ارشاد خلیفہ, یہ لوگ کیسے آگے بیچ میں جب جگہ ہی ایک اینٹ کی خالی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اینٹ کا ارشاد فرمایا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ, اور میں ہوں نبوت کی مہر. تو مہر کی صحیح ٹرانسلیشن کر دی کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے, وہ لگ گئی, وہ آخری ڈاکومنٹ پر سٹیمپ ہے جو لگ گئی اور بات ختم. ورنہ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک اینٹ, اس کے بعد اور جگہ بھی موجود ہے, اس اینٹ کے بعد باقی اینٹیں بھی لگیں گی. نہیں, ایک اینٹ کی جگہ خالی. تو یہاں بھی لفظ خاتم آیا جو قرآن میں آیا, خاتم سٹیمپ مہر. دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی خصوصیات عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں تھی. ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں خصوصیت کے طور پر ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم یا قبیلے کی طرف مبعوث کیا, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کی طرف مبعوث کیا. اور یہی حدیث جب صحیح مسلم میں آتی ہے تو اس کے آگے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ساری انسانیت کے لیے مبعوث کیا, وختم بی النبیون, اور مجھ پر ختم کر دی گئی نبوت. یہاں وہ لفظ وہ بھی آ گیا, خاتم کا لفظ بھی. ابھی تک تو خاتم چل رہا تھا نبوت کی مہر, یہاں آ گیا سلسلہ ختم, مکمل طور پر فنش. مجھ پر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ ختم فرما دیا, تو یہاں پر خاتم لفظ بھی آ گیا. تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں. ان میں سے ہر شخص یہی دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں دونوں موجود ہے کہ 30 جھوٹے دجال آئیں گے قیامت تک, اور ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول. یہاں رسول کے الفاظ ہیں. اور چوتھی حدیث سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں جو ہے اس میں الفاظ ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک 30 جھوٹے نبی نہ پیدا ہو جائیں. رسول بھی آ گیا, نبی بھی آ گیا. یہ قادیانی جو الجھاتے رہتے ہیں نہیں جی رسول آ سکتا ہے نبی نہیں آ سکتا, نبی آ سکتا ہے رسول نہیں آ سکتا, تو دونوں الفاظ آ گئے. سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں الفاظ ہیں
30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے اور ان میں سے ہر شخص یہی دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی بھی فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, نبوت کی مہر ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ مہر کا مطلب ہے, خود یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین فرما دیا. اور آخری فیصلہ کن حدیث اس مسئلے میں, ویسے تو یہ ساری فیصلہ کن ہے, 5ویں حدیث جو جامعہ ترمذی میں موجود ہے, المستدرک للحاکم میں بھی صحیح سند کے ساتھ ہے, امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے, اور بخاری اور مسلم کی شرط پر یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مجھ پر رسالت اور نبوت آخری درجے پہ مکمل ہو چکی ہے. بے شک میری ذات کے بعد نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے. میرے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا. اب آپ نے دونوں الفاظ ارشاد فرما دیے, الحمدللہ. تو یہ 5 احادیث تھیں, لیکن پھر میں بات ریپیٹ کروں گا, یہ احادیث نہ بھی ہوں تب بھی الحمدللہ قرآن پاک اپنے اس عقیدے کی حفاظت کرتا ہے. اور یہاں ضمناً میں ایک بات بتا دوں, قرآن پاک کے بارے میں جگہ جگہ قرآن میں ہی آتا ہے کہ یہ کتاب اپنے سے جو اگلی کتابیں گزر چکی ان کی تصدیق کرنے والی ہے. کسی ایک جگہ بھی نہیں آیا کہ اپنے بعد جو کتابیں آئیں گی یا اس کے بعد جو وحی نازل ہوگی اس کی تصدیق کرنے والی ہے, ورنہ تو اس کے اندر یہ آیت بھی موجود ہوتی. جب بھی بات آئی تو یہی کہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان کی تصدیق کرنے والی ہے. اور یہ ضروری تھا کہ بعد میں اگر کوئی وحی نازل ہوتی تو اس کا ذکر اس میں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ تورات اور انجیل میں بھی ذکر ہے کہ اس کے بعد آخری کتاب نازل ہوگی. جب بھی کوئی کتاب نازل ہوتی ہے وہ اپنے سے پچھلی کتابوں کی تصدیق اور آنے والوں کی بشارت دیتی ہے. اس کتاب میں بار بار یہی ذکر ہوا کہ یہ کتاب تصدیق کرتی ہے اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں. تو الحمدللہ یہ آخری درجے میں اس معاملے میں حق واضح ہو گیا. وہ ہے علم غیب اور کشف کے حوالے سے کہ غیبی علوم انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے ماننا. تو بھائیو ایسا عقیدہ رکھنا ختم نبوت کے منافی ہے, سوائے ایک چیز کے جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں. پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ خواب ہے. لیکن ساتھ ہی صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور خواب اللہ کی طرف سے. اب یہ فیصلہ پھر کتاب و سنت پہ ہوگا کہ یہ خواب صحیح ہے یا فراڈ ہے, کیونکہ ہر مکتبہ فکر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جماعت ٹھیک ہے باقی ساری فارغ ہے. میں تو ساری جماعتیں پھری ہیں, کیا تبلیغی جماعت, کیا دعوت اسلامی, اسی طریقے سے باقی مکاتب فکر کی جماعتیں, ساروں کے پاس ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے خواب موجود ہے بیان کرنے کے لیے. اور پھر دوسرے کا نہیں مانیں گے, اپنا ہی مانیں گے, انہیں جی ان کو تو آ ہی نہیں سکتا خواب. تو بھائیو یہ جو ایک دوغلی پالیسی چل رہی ہے نا, یہ بہت غلط چیز ہے. اسی کو بنیاد بنایا صوفیاء نے, اور انہوں نے کہا جی ہمیں جو ہے وہ کشف ہو جاتا ہے, غیبی خبریں حاصل ہو جاتی ہیں. اور پھر ان صوفیاء کے بھی پھر چیزوں کو یوز کر کے پھر ایک بندے نے بالکل ننگی قسم کی بات کر دی اور بیچارہ جو ہے وہ کافر ڈکلیئر ہو گیا, غلام احمد قادیانی. بیچارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑی باتیں صوفیاء کر کے گئے ہیں, لیکن ان کو امثال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. ہم سے مراد جو آپ لوگ ہیں, میں تو نہیں کہتا, میں تو احتیاط کرتا ہوں, نہ ان کے بارے میں بدگمانی کرتا ہوں اور نہ کوئی حسن ظن رکھتا ہوں, کیونکہ ان کی کتابوں میں بہت کچھ فراڈ موجود ہے. کسی کو تسلی کرنی ہو تو ہمارا ریسرچ پیپر ahlsunnatpark.com پہ رکھا ہوا ہے, اندھا دھن پیروی کا انجام. کوئی بزرگ کلمہ پڑھوا رہے ہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, کوئی کلمہ پڑھوا رہے ہیں لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ, معاذ اللہ سے. تو حسن ظن کیسے ہم قائم رکھیں بھائی؟ تو ہم بریک ایون پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں, نہ ان کو ہم گستاخ ڈکلیئر کرتے ہیں اور نہ ان کی بزرگی کا اعتراف کرتے ہیں. لیکن بھائیو انہی چیزوں کو پھر بنیاد بنایا نا غلام احمد قادیانی نے, اور اس نے جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ صوفیاء کے کشف کے حوالے دیے ہیں. اس کی آپ اگر کتابیں پڑھیں نا, روحانی خزائن, حقیقت الوحی خصوصاً وہ کتاب, کشتی نوح, مکتوبات احمدیہ, یہ کتابیں آپ پڑھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے. اس نے کہا جی یہی باتیں صوفیاء کرتے آئے ہیں, ان کو آپ سارے بزرگ مانتے ہو اور میں نے بات کی ہے. اور پھر اس نے اس میں حقیقت الوحی میں تو یہاں تک کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں
کہ مجھ پہ جو کچھ کشف اور الہام ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو بھائیو یہ سارے دعوے پھر بالآخر اس رزلٹ تک پہنچے. اس کے پیچھے بنیاد ان لوگوں نے فراہم کی. تو ہم ان کا بھی رد کرتے ہیں. اس پہ میں نے 50 منٹ کی گفتگو کی ہے علم غیب پر. اہل سنت پاک.com پہ مسئلہ نمبر 6 کے نام سے رکھی ہوئی ہے, وہ ڈیٹیل سے سن لیں. اس میں نے کشف اور ان تمام چیزوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. لیکن آج یہاں پر میں 2 حدیثیں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, متفق علیہ حدیث ہے, کہ پہلی امتوں میں جو گزر چکی اگلی امتیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے. ایک ہوتا ہے محدث, حدیث روایت کرنے والا, ایک ہوتا ہے محدث جس کے دل میں بات ڈالی جائے. تو پچھلی جو امتیں جو اگلی گزر چکی ہیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے. میری امت میں اگر کوئی ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے, اگر ہوتا تو وہ بھی صرف ایک بندے کا آپ نے فرمایا کہ وہ عمر ہوتے, وہ بھی نہیں ہے. پہلے کشف اور الہام ہو جایا کرتا تھا, جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ کو ہوا, عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا, وہ انبیاء میں سے تو نہیں تھی. لیکن اس امت میں یہ بین ہے. تو میں اس پہ ایک جملہ بولا کرتا ہوں, جس طریقے سے توحید آخری درجے میں کامل ہوئی اس امت میں کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا جو پچھلی امتوں میں جائز تھا, ختم نبوت بھی آخری درجے میں ہوئی کہ کشف اور الہام جو غیر انبیاء کو پہلے ہوا کرتا تھا وہ اس امت میں بھی حرام کر دیا گیا کہ نہیں ہو, فراڈ ہی ہوگا اگر کوئی کہتا ہے. اس پہ وہ جو سیدنا عمر کی طرف ایک ضعیف روایت اور بات سنتیں تو اس کی ہے ہی من گھڑت ہے کہ سیدنا عمر نے 600 میل دور ایک ساریہ نامی جرنیل کو دیکھا اور کہا یا ساریۃ الجبل. یہ اکثر آپ سنیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کے دن آتے ہیں تو جمعے کی تقریروں میں لوگ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. بھائیو یہ اصول محدثین پر بالکل ریجیکٹڈ روایت ہے. اس کے مقابلے میں صحیح بخاری میں کتاب الشہادات کے اندر ایک روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہمارا مواخذہ کر لیتا تھا. کوئی بندہ بات چھپاتا تھا, اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا دیتا تھا. اب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اب ہم لوگوں کے چہروں پر ان کے ظاہری اعمال پر فیصلہ کرتے ہیں, ہمیں نہیں پتا ان کے دلوں میں کیا ہے. یہ بخاری میں تو سیدنا عمر یہ کہہ رہے ہیں تو یا ساری الجبل کی طرف, اور نہیں جی اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر دکھا دے. بھائیو یہ فارمولہ اگر فٹ کر لیا جائے نا تو سارے کے سارے فاسد عقیدے جائز ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو حضرت علی آج بھی مدد کر سکتے ہیں ہماری, یہ بھی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے, کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہے گا. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ, مت بکواس کرو اللہ کے بارے میں کوئی, مگر حق بات کہو اللہ کے بارے میں. یہ سب بکواس کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں, سب گستاخانہ جملے ہیں. آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ یہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ کر لے گا, اللہ تعالیٰ چاہے تو مردہ زندہ ہو کے باہر آ جائے گا. وَلِعَاذُ بِاللَّہ. تو یہ قرآن جھوٹ کہہ رہا ہے سورۃ الانبیاء کی 95 نمبر آیت میں کہ جو مر گیا قیامت تک اب دنیا میں واپس نہیں آئے گا. آپ بے شک شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں جھوٹا واقعہ منسوخ کرتے رہے کہ انہوں نے 11 سال بعد وہ برات جو ہے وہ اتار دی تھی. وَلِعَاذُ بِاللَّہ تعالیٰ, سب جھوٹ ہے. اس لیے کتاب و سنت کی بات شروع کریں تو فوراً بھڑک اٹھتے ہیں کہ جناب یہ آپ کیا جی, بزرگوں کو نہیں تھا کتاب و سنت پتا. پھر میں وہی بات بولوں گا کہ سارے بزرگ 2 جمع 2 برابر ہے 5 کے ہم نہیں مانتے. تو بھائی 2 جمع 2 5 ماننے کے لیے تیار نہیں تو کتاب و سنت کو غلط کیسے مان لیں. یہ میں نے ایک ٹوٹکا بتا دیا ان کا منہ بند کرنے کے لیے الزامی جواب کہ 2 جمع 2 5 ہے کہ نہیں یہ بتاؤ. اگر یہ بزرگ مردے زندہ کر کے تم سے یہ منوانے کی کوشش کریں کہیں گے نہیں تو بھائی قرآن کو بھی اتنی اہمیت دو نا. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ مردہ قیامت تک واپس نہیں آ سکتا, خدا کے لیے اپنے فاسد نظریات سے توبہ کرو. اور یہاں پر میں بھی ایک جملہ کشف کے حوالے سے بولنا چاہتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ جس کو یہ دعویٰ ہے نا کہ فلاں بندہ کسی کے دل کا حال جان لیتا ہے, میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کے مشین ڈیزائن کے فارمولے لکھ کے دیتا ہوں کاغذ پہ, وہ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. دل کا حال تو بڑی دور کی بات ہے, دیکھ کے, جس میں گریک لیٹن لینگویج کے بھی کانسٹنٹ استعمال ہوئے ہوں گے 15 20 کانسٹنٹس جن کو وہ یہ پڑھ ہی نہیں سکتا. یہ سائلن لکھا ہوا ہے, یہ سائی کا سمبل ہے, یہ سگما کا ہے, اس کو دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. جو کہتا ہے میں دل کا حال جان لیتا ہوں. جب اس کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ سکھاتا ہے تو اللہ سکھائے نا اس کو, پھر یہ کہ وہ دیکھ کے یہ پڑھ کے بتائے. یہ بھائی سب فراڈ ہے. اصل میں یہ لوگ ہوتے ہیں بڑے نباز. ہر ایج کے لوگوں کے چند ایک مخصوص پرابلم ہے. 15 سال سے لے کے 20 سال تک کی جو عمر کے لوگ ہیں ان کے مخصوص پرابلم ہے.
وہ ان کو پتا ہوتے ہیں. اس عمر کا جب بندہ جائے گا وہ 2-3 باتیں کریں گے, یا کہ رشتے کا چکر چل رہا ہوگا, یا وہ پڑھائی میں اس کی سپلی آئی ہوئی ہوگی, یہ 2-3 کیسز ہی ہوں گے. پھر 25 سے لے کر 35 سال تک اور ایشو ہوں گے کہ شادی شدہ ہو, اولاد نہیں ہو رہی ہوگی, یا بیوی بات نہیں مانتی ہوگی. 3-4 وہ تکے لگائیں گے, ٹھیک ہو جائے گا, کہیں گے جنہوں نے دل کا حال جان لیا. پھر اس سے بڑی عمر میں اور پرابلمز. تو ان کی بڑی نبض ہوتی ہے معاشرے کے اوپر. تو یہ اس طریقے سے یہ نباز ہوتے ہیں بڑے. تو ہم کہتے ہیں وہ بڑے پہنچے بزرگ ہیں. تو کوئی پہنچا ہوا بزرگ آپ کو ملے تو میری بات یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے, میں مشین ڈیزائن کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں, مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. دل کا حال جاننا تو بڑی دور کی بات ہے. پوائنٹ نمبر 4 بھی الحمدللہ ہمارا اس حوالے سے مکمل ہوا. اس میں میں نے ایک لیکچر اور بھی ریکارڈ کروایا ahlsunnatpak.com پہ. مسئلہ نمبر 13 ہے علم تصوف اور حیات خضر. یہ کہتے ہیں خضر مل گیا, خضر مل گیا. میں نے بتایا وہ خضر کون ہے جو ان کو ملتا ہے, اور قرآن و حدیث والا خضر کون ہے. 40 منٹ کی گفتگو ہے اس ٹاپک پہ, وہ بھی ایکسکلوسیو گفتگو ہے. آج تک کسی نے اس موضوع پر بات نہیں کی. مسئلہ نمبر 13. اب پوائنٹ نمبر 5 جو آخری پوائنٹ ہے, اس کے بعد ہمارا یہ رکوع بھی انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا. آج والا جو ہم نے کرنا ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے میں نے خاتم لفظ پر بحث کی تھی زبر کے ساتھ. ایک معنی میں نے اس کا بیان کیا تھا مہر, دوسرا معنی مجھ سے اوور لک ہو گیا تھا, اس کو میں آج بیان کروں گا. لیکن یہ پہلے سمجھ لیں کہ انگوٹھی کے لیے, مہر کے لیے بھی خاتم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ خاتم کا مطلب ہے مہر, ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ مہر لگتی ہے جس کے بعد کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا جب آپ خطوط لکھنے لگے نا غیر مسلموں کے نام, ان کے بادشاہوں کے نام, کیسر و کسرا کے نام, تو بتایا گیا کہ بغیر مہر کے وہ قبول نہیں کرتے خط. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک انگوٹھی بنوائی, مہر بنوائی, جس پہ 3 سطریں تھی. سب سے نچلی سطر پہ لکھا ہوا تھا محمد, اس سے اوپر والی رسول, اور سب سے اوپر اللہ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آج بھی آپ تصویر اس کی دیکھتے ہوں گے, وہ بالکل اوریجنل ہے, اسی کی تصویر ہے, وہ آج بھی موجود ہے. کئی خطوط اوریجنل موجود ہیں جس پہ وہ مہر لگی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر بنوائی. پھر صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مہر کی طرح کی مہر کوئی نہ بنوائے, یہ اب میری نشانی ہے. تو خاتم کا مطلب مہر بھی ہے, اور ایک اور خاتم کا مطلب ہے, یہ تو ہو گیا سٹیمپ, ایک اور مطلب ہے سیل. جو خطوں کے بعد سیل لگائی جاتی ہے, کبھی یہ کوئی سٹے وغیرہ لے لیں کہیں جھگڑے پر, وہ تالے کے اوپر بھی اس کی وہ لگا جاتے ہیں سیل, اور ریڈ سے کلر کی. خط کے اوپر بھی سیل لگتی ہے, جس کا مطلب ہے کہ اب اس لفافے میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہے, سیل آف دا پروفٹ بھی ہے, سٹیمپ آف دا پروفٹ بھی ہے, اس میں کوئی چیز اب داخل نہیں ہو سکتی. تو یہ سیل کا معنی بھی خاتم کے معنوں میں عربی زبان میں بولا جاتا ہے. اور مشہور آیت ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, اللہ تعالیٰ نے سیل کر دیا ہے ان کے دلوں کو, ان کی آنکھوں کو, ان کے کانوں کو. اب یہ حق بات قبول نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کے کفر اختیار کیا. وہاں بھی لفظ یہ خاتم کا لفظ استعمال ہوتا ہے.